बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में असम्बली की तहलील रुकवाने के लिए। असल काम ये था कि ये किसी भी अदालत से कोई रिलीफ ले लेते। लाहौर हाई कोर्ट का जो ये सहारा लेने गए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने ना सहारा दिया बल्कि वो बेइज्जत किया कि अदालत ने कहा कि आपके ऊपर इतना भारी जुर्माना आयद करेंगे कि आपके पास घर जाने के पैसे भी नहीं होंगे। तमाशा बनाया हुआ है। वज़ीर आला के पास जो आईनी इख्तियार है, हम कैसे वज़ीर आला के इख्तियार में घुस सकते हैं, जो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। बड़ी जो जस्टिस शाहिद करीम साहब से मुझे बहुत उम्मीद थी और उन्होंने वाकई हक अदा किया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ तलब करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि तहरीक अदम एतमाद परवेज़ इलाही के हवाले से और जो अदम एतमाद और एतमाद के वोट का कहा गया, इसके ऊपर एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी अपनी स्टेटमेंट दे दी है। वो भी बड़ी अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से। अब सानिया मॉडल टाउन केस, चूंकि मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ और मेरे लिए तो वो एक तरह का एक यूनिवर्सिटी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ क्रिमिनल लॉ पर डिस्कशन होती है। 2 घंटे 2.5 घंटे क्रिमिनल लॉ के ऊपर, और पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं, जो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट समझे जाते हैं, वो आर्गू करते हैं और उनके सामने जो 7 रुकनी बेंच बैठा है, उनकी भी जिंदगियां गुजर गई हैं लॉ को डील करते करते। तो मेरे लिए तो ये सारी चीज़ें, मैं तो अपना नॉलेज गेन कर रहा हूँ। मैं जब अपने केसेस से फ्री होता हूँ और कोशिश होती है कि मैं वहाँ पर बैठूँ और ख़ुद सुनूँ, तो मुझे जहाँ आपको बताना होता है वहीं पे मुझे, मेरे लिए तो वो एक यूनिवर्सिटी है और मैं अपना जो इल्म है वो हासिल कर रहा हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं नहीं बताता, इल्मी चीज़ें हैं और प्योर जो हमारा लॉ है उससे रिलेटेड है, क्रिमिनल लॉ से। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर अलग से नहीं कर रहा कोई भी वीलॉग जो सानिया मॉडल टाउन के हवाले से। मैं सिर्फ आपको उसकी मुख्तसर तफसीलात बताता हूँ ताकि जितनी आपको ज़रूरत है, जितना आप समझते हैं कि जी सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से आपका नॉलेज अपडेट रहना चाहिए कि आज क्या हुआ, आज की हियरिंग में क्या हुआ, उस हद तक कि मैं रहता हूँ। दिल मेरा भी बहुत करता है कि एक बंदा कुछ सुन के आया हो ना, इल्म सुन के आया हो, तो उसका दिल करता है कि सारे ही सुना दे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपके लिए और आपकी जो समातें हैं उनको भी हम परेशान नहीं करना चाहते। आज प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उनके ऑफिस से जो लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने आर्गूमेंट्स शुरू किए हैं और मैं समझता हूं कि उन्होंने केस का रुख ही तब्दील कर दिया है। वो कैसे? सानिया मॉडल टाउन केस की जो जेएलटी है, 7 रुकनी बेंच ने समाअत जब शुरू की तो जो मुल्जमान के वकला थे उनकी जानिब से बहस मुकम्मल की गई। तो बुरहान मुअज़्ज़म साहब, बुरहान मुअज़्ज़म सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से अदालत में दलाइल देने थे। वो भी मुल्जमान के वकील हैं जो साइल हैं, दरख्वास्त गुजार। उनकी जानिब से उनके एसोसिएट्स ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो रिटन आपको आर्गूमेंट्स दे देंगे, वो अदालत में खड़े नहीं हो सकते, उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो अदालत में आर्गू करें, इस वजह से वो अपने रिटन आर्गूमेंट्स अदालत में जमा करवा देंगे। अब उनकी हद तक दलाइल मुकम्मल हो गए। अब अली जफर साहब तो चूंकि आज इस्लामाबाद में मसरूफ थे, तो फिर अदालत ने कहा कि चलें अब प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आ जाए, वो अपने आर्गूमेंट्स शुरू करे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा कि जनाब, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जेआईटी बनाना क्यों ज़रूरी है, और ये जेआईटी बनना जो ये कहा जा रहा है कि अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, जेआईटी बन चुकी है, जेआईटी अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले 2 जेआईटी बनी। एक वो केस था जो पुलिस का पैट के लोगों के खिलाफ था, जो वहां के मजलूम थे, जख्मी थे, जो मजरूब थे, उनके खिलाफ एक केस था। बाद में एक एफआईआर पैट की मुद्दत में हुई। ये 2 एफआईआर थी, उसमें भी जेआईटी बनी, उसमें तो पैट वालों को ही मुल्जम डिक्लेयर किया गया। लेकिन मजे की बात यह है कि जो 696 एफआईआर नंबर है, जो पैट की मुद्दत में, पाकिस्तान अवामी तहरीक की मुद्दत में बनी, उस एफआईआर में जो चालान जमा करवाया गया है जेआईटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर, और ये बात मेरे लिए बतौर एक कानून के तालिब इल्म ये इंतहाई अहम बात थी कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अदालत में कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिस जेआईटी का यहाँ बार बार जिक्र किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जेआईटी तो हो चुकी, तफ्तीश तो हो चुकी, मजीद री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो जेआईटी है, उस जेआईटी ने 302 में चालान ही नहीं किया। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करती है, एफआईआर में 4 दफात लगी हैं, 5 दफात लगी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो बताते हैं जी कि जो दफा फलां है वो भी साबित होता है, फलां दफा भी साबित होता है, तफ्तीश में वो तफ्तीश की हद तक होता है।
اچھا وہ چلان جمع کرواتے ہیں تو چلان میں وہ کچھ دفعات کو رکھتے ہیں، کچھ دفعات کو وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ آگے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں، کیونکہ وہ تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہ پولیس کے لکھے کی پابند نہیں ہے، لیکن یہاں پر کام کیا ہے؟ کام یہی ہے کہ بس لکیر کی فقیر معاملہ ہے، جو پولیس لکھ کے لے آتی ہے اسی پر عدالتیں پھر آگے کاروائی شروع کر دیتی ہیں، اور پھر صبح و شام ہم یہ ایک بات سنتے ہیں کہ ناقص تفتیش کی وجہ سے ملزم بری ہو گیا، ناقص تفتیش کی وجہ سے ملزم بری ہو گیا۔ جب تفتیش ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے تو عدالتیں کہتی ہیں ٹھیک ہے، تفتیش ٹھیک نہیں بھی ہوئی تو ٹرائل کورٹ کون سی پابند ہے پولیس کی تفتیش کی؟ یہ ایک ہمیں جملہ سننے کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ظلم یہ ہے 14 لوگوں کا قتل ہوا، 100 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے لا آفیسر نے کہا کہ جناب والا ظلم یہ ہوا کہ جب اس جے آئی ٹی نے، جس کے اوپر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جے آئی ٹی پہلے بن چکی ہے، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اس جے آئی ٹی نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جو چلان جمع کروایا ہے وہ 302 کا بھی نہیں جمع کروایا۔ دہشت گردی 780 تو ہے نہیں نا، دہشت گردی کا تو اوفینس لگا ہی نہیں ہے نا، چلان میں انہوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ جس جے آئی ٹی کا کہا جا رہا ہے، اس جے آئی ٹی نے کہا کہ ہم نے بھیجے نوٹس 160 کے تحت، اور 160 کے تحت ہم نے ان کو بلایا، یہ نہیں آئے تو ہم نے اپنی رپورٹ جمع کروا دی۔ انہوں نے کہا جناب ایک تو یہ شامل تفتیش نہیں ہوئے اور ان کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا، جو ان کے لوگ جاتے تھے شامل تفتیش ہونے کے لیے انہی کو ملزم رکھ لیا جاتا تھا۔ ان کی ایف آئی آر میں ان کے 42 لوگوں کو ملزم بنا کے پیش کیا گیا ہے، جو خود مدعی ہیں انہی کو ملزم بنایا گیا ایف آئی آر میں۔ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں جو بار بار ہمیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ جے آئی ٹی جو اس کی رپورٹ ہے وہ سفیشینٹ ہے، مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ظلم یہ ہوا 788 تو چلیں، اور الگ بات ہے 302 کی حد تک بھی چلان جمع نہیں ہوا، چلان ہوا ہے 319 میں، دفعہ 319 میں قتل خطا میں۔ یہ 14 لوگ قتل خطا میں انہوں نے قتل کیے ہیں۔ یہ سارے کیا خطا کی بنیاد پر قتل کیے گئے ہیں؟ ان کو جو مرڈر ہے، جو آپ انٹینشنل مرڈر ہے، جو 302 جس کو ہم کہتے ہیں، مرڈر کی جو ڈیفینیشن 300 میں ہے اور پھر اس کی جو سزا ہے وہ 302 میں ہے، اور پھر آگے مرڈر کی اقسام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرڈر کی نہیں انہوں نے چارج لگایا، تو یہ جو 14 لوگ قتل ہوئے، جو 100 لوگ زخمی ہوئے، تو وہ اگر مرڈر بھی نہیں ہوا اور وہ قتل خطا ہے 519 ہے، اور وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ کا چلان جمع ہو گیا، اس کی بنیاد پر آگے کیس چلنا ہے، تو کیا یہ انصاف ہے؟ نہ شامل تفتیش ہوئے وہ، نہ 302 کی حد تک کسی کو ملزم بنایا گیا، اور ان کی ایف آئی آر میں انہوں نے 130 لوگوں کو نامزد کیا، صرف 2 پولیس والوں کو گنہگار لکھ کے چلان کیا ہے، باقی ساروں کو جے آئی ٹی نے کلین چٹ دے دی۔ تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی نے درست تفتیش کی اور مزید تفتیش کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو ظلم ہے جناب والا۔ پروسیکیوشن اس وجہ سے کہتی ہے کہ جناب یہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ ظلم ہوا اور 519 میں چلان گیا، اس میں صرف 2 لوگ ملزم اور 42 ان کے مضروب جو بیچارے جاتے تھے بیان دینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا عدالتوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے جے آئی ٹی نہیں بن سکتی اور کیوں بنانا ضروری ہے، اور اس وجہ سے پنجاب حکومت نے بنائی ہے۔ ان کے آرگومنٹس ابھی جاری تھے، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کہا گیا جی کہ آپ کی کیا ذمہ داری بنتی تھی کہ پروسیکیوٹر جنرل آفس کی، کہ وہ اس وقت ان کے خلاف تفتیش کے خلاف یا چلان کے خلاف کارروائی کرتا۔ اب چونکہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل کون تھے؟ وہ پنجاب حکومت تھی، شہباز شریف کی، انہی کے اپنے پروسیکیوٹر جنرل تھے، تو وہ عدالت میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ جناب میں اس وقت نہیں تھا، لیکن الٹیمیٹلی عدالتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اور عدالتوں کو بھی ٹو دا پوائنٹ چیزوں کی طرف آنا چاہیے۔ بہرحال اب یہ سماعت جاری ہے، اور یہ ختم ہوگی تو ساتھ پھر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے جو لا آفیسر ہیں وہ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے، اور یہ بڑی خوبصورت آج کی جو انہوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ 2 گھنٹوں کے آرگومنٹس ہیں، تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا معاملہ۔ دوسری طرف ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے تحریک عدم اعتماد، اور جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اور اعتماد کا جو ووٹ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اہم اعتماد کا ووٹ ہے کل 21 دسمبر کو۔ وہ مجھے ایک رات کی جو ہم نے وی لاگ کیا تھا اس میں نے شاید 21 اگست کہہ دیا تھا، تو اتنی آپ معافی دے دیا کریں، چھوٹا چھوٹا آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب میں بدھ کا کہہ رہا ہوں تو اس پر پھر 21 دسمبر ہی ہوگا۔ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ گفتگو کا آ رہا ہوتا ہے اور پھر ہم اس طرح ایڈٹ بھی نہیں کرتے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا پروفیشنل، ہم سارا دن تو ہم اپنی فائلوں میں پھنسے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس پہ بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ تو وہ 21 دسمبر کل 21 دسمبر کو 4 بجے ہونی ہے ووٹنگ۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ دوران اجلاس
جو گورنر پنجاب ہیں وہ اسمبلی سیشن کے دوران اعتماد کے ووٹ کا نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا اس میں قانون بڑا واضح ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو بلایا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملاقات جاری ہے اور یہ معاملہ چیلنج ہونے جا رہا ہے اور کل ووٹ مشکل ہے، پہلے یہ معاملہ چیلنج ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے۔ دوسری جانب جو آج سماعت ہوئی عدالت میں، جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی اور یہ پی ڈی ایم اور نون لیگ کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کو روکا جائے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ عمران خان کا اسمبلیوں کی تحلیل کا حکم دینا اور پرویز الہی کا ان کو ماننا، اس حکم کو ماننا، یہ غیر آئینی ہے، آئین کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ عدالت نے کہا آپ یہ درخواست کیوں لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ آئین کا کھلواڑ ہو رہا ہے، اسمبلی تحلیل، وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کرنے جا رہا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ اسمبلی تحلیل کا اختیار کس کے پاس ہے آئین میں؟ کہا جی ہے تو وزیر اعلیٰ کے پاس۔ تو انہوں نے کہا جب وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے اور وزیر اعلیٰ اگر اپنا کوئی آئینی اختیار استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عدالت کیسے ان کو روک سکتی ہے؟ عدالت کیسے اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے؟ ہم کیسے آئینی اختیار کو روک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں؟ عدالت نے کہا کیا آپ منہ اٹھا کے درخواستیں دائر کر دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ عدالت سے مانگ کیا آ رہے ہیں؟ آپ عدالت سے غیر آئینی ریلیف مانگ رہے ہیں، آپ عدالت سے کوئی غیر آئینی آرڈر لینے آئے ہیں؟ کیسے آپ آ گئے کہ جب اسمبلی تحلیل کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعلیٰ کے پاس ہے اور اس کے پاس مکمل اختیار ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ریزنز کو دیکھنا ہے، آپ نے سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے، وہ اس کے پاس ایک اختیار ہے جو اس کو دیا گیا ہے، اس اختیار میں کوئی بھی نہیں انٹرفیئر کر سکتا۔ آپ یہ درخواست لے کر کیسے آ گئے؟ جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو اس طرح کی درخواستیں ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح کی درخواستوں سے صرف آپ معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف عدالتوں کا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بات ہوتی نہیں ہے اور آ کے عدالتیں منہ اٹھا کے آپ درخواستیں دائر کر دیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل میں آپ کو کیا ایشو ہے؟ وکیل نے جواب دیا درخواست گزار نے مفاد عامہ میں یہ درخواست دائر کی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ایسی غیر ضروری درخواستیں دائر کر کے کیوں عدالت کا وقت ضائع کرتے ہیں؟ جب ایک چیز عدالت نے اختیار دے دیا ہے تو ہم کسی بھی آئینی اختیار میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ درخواست واپس لیں ورنہ عدالت آپ پر بھاری جرمانہ عائد کرے گی اور آپ کے پاس گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے معافی مانگی عدالت سے اور معافی مانگ کے اپنی درخواست واپس لی اور بصیغہ واپسی درخواست خارج کر دی۔ یہ گئے تھے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کے لیے اور سہارا لینے کے لیے۔ سہارا تو نہیں ملا، انہوں نے گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیا ہے اور ان کو گھر بھیج دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔